الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر أليس الله بكاف عبدا. تمام طرح کی تعریف و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالن ہار ہے، اور بے شمار روز حاضر اللہ کے آخر یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اللہ رب العزت کی توحید یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جب اس کے اندر انسان جاتا ہے تو اس کو سکون محسوس ہوتا ہے. جب ایک انسان اللہ کی توحید کا علم ایک انسان کو ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی معرفت اگر ایک انسان کو صحیح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر دنیا کی کسی بھی چیز میں اس کو اتنی لذت نہیں ملتی جتنی خوشی اس کو اللہ کی توحید کو سمجھ کر، اس کو یاد کر کر اس پر چلنے میں ملتی ہے. حضرت گرامی، اکیلا اللہ ہے جو مخلوقات کی حاجات کو کمال درجے سے جانتا ہے. اللہ رب العزت اکیلا ہے جو جتنی بھی مخلوقات اس زمین پر اللہ رب العزت نے بنائی ان تمام کی حاجات کو وہی اکیلا رب ہے جو جانتا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بندوں کے حاجات کو جانتا ہے. کبھی اس وقت اس سیکنڈ ایک پہاڑ کے پتھر کے اندر جو ایک کالا کیڑا ہے، باریک کیڑا ہے، اس کی حاجت کو کون جانتا ہے؟ بتائیے. اللہ رب العزت جانتا ہے کہ جس کے اوپر کبھی ایک انسان کی نظر ہی نہ پڑے، کہ جس جنگل سے ایک انسان کا کبھی گزر ہی نہ ہوا ہو، کہ جن سمندر کی گہرائیوں میں انسان کبھی نہ گیا ہو، ان سمندر کی گہرائیوں کے اندر ایسی ایسی مخلوقات، اس زمین کی گہرائی میں ایسی ایسی مخلوقات، اور اس زمین کے چپے چپے میں، اس زمین کے پہاڑوں میں، اس زمین کے جنگلوں میں، اس زمین کے ویرانوں میں، اس زمین کے ریگستانوں میں ایسی ایسی مخلوقات اللہ رب العزت کی ہے کہ ان کو کبھی انسان نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ رب العزت ان کی حاجات کو صرف جانتا نہیں، کمال درجے کے ساتھ جانتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کے علم کے احاطے میں اس کائنات کی ہر شے، ہر مخلوق ہے، اور ہر بندے کی جو حاجت ہے، چاہے وہ بندے کتنے ہی کیوں نہ ہو. آج آپ دیکھ لیجیے کہ زمین پہ کتنے بندے رہتے ہیں، 700 کروڑ 800 کروڑ کے لگ بھگ بندے زمین کے اوپر رہتے ہیں، انسان زمین کے اوپر بستے ہیں، اور کتنے ہی آتے ہیں کتنے ہی جاتے ہیں. ان تمام کی روزی کا ذمہ کس کے ہاتھ میں؟ اور اللہ رب العزت کے اوپر ذرا سی بھی یہ چیز مشکل نہیں ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، امپوسیبل کوئی چیز. تو وہی اکیلا رب ہے، وہی اکیلی ذات ہے جو اس کائنات کو پالتی ہے. اور دراصل اگر کائنات کے رب ہونے کے مفہوم میں اگر ہم جائیں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی
کہ جو ہے خالق کائنات ہونا اس کی ذات کا ہمیں علم ہوگا، اس کی معرفت ہوگی. جس مخلوق کی جو ضرورت جس مرتبے سے، جس مقدار میں اور جس دور میں، جس اعتبار سے جس بھی مخلوق کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو اکیلا اللہ رب العزت پورا کرنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے کہ وہ ہماری حاجتوں کو پورا کر دے. ہمارے کوئی بھی معاملات کیوں نہ ہو، ہمارے معاشی معاملات ہو، ہمارے گھریلو معاملات ہو، ہمارے بزنس کے معاملات ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، ہمارے رزق کے معاملات ہو، جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام کو پورا کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ رب العزت. آپ دیکھو گے کہ ایک پودے کو جب ہم بیج ڈالتے ہیں وہ پودا بنتا ہے، اس سے وہ پیڑ بنتا ہے، پھر وہ پھل دیتا ہے. وہ تمام پروسیس کون کرتا ہے کہ ایک بیج سے ایک پیڑ پورا بنا دیتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات. پرندوں کو آپ دیکھو گے کہ پرندے کتنے ہیں کہ اگر ان کی پرجاتیاں گنی جائے تو وہ نہیں گنی جا سکتی، ان کی تعداد تو ایک الگ بات ہے. ان تمام پرندوں کے لیے جو ہے کھانے کا بندوبست کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. سمندر کی مچھلیاں ہو، ان کی حاجات، ان کی صفات، ان کے اوصاف کے ساتھ جو ہے حاجات پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ریگستان میں رہنے والے جانور ہو یا برفیلے علاقوں میں رہنے والے جانور ہو. تو اسی طرح وہی اللہ ہے جو ایک ہمارے لیے بہت بڑی دلیل اللہ نے پیش کری اس زمین کے اوپر کہ اللہ رب العزت ایک ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو پالتا ہے، اس کی پرورش کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. کہ وہ بچہ جس کے کان پیٹ کے اندر بنتے ہیں، جس کے ہاتھ پیٹ کے اندر بنتے ہیں، جس کے پیر پیٹ کے اندر بنتے ہیں، جس کے پورا جس کی ناک، جس کی آنکھ، ساری چیزیں ماں کے پیٹ کے اندر بنتی ہے. کس لیے بنتی ہے؟ کہ اس کو زمین پر آنا ہے، وہ تمام چیزوں کا استعمال کرنا ہے. اس کوٹری کے اندر اللہ رب العزت اس کی پرورش کرتا ہے کہ اس کوٹری کے اندر ہوا جانے کی جگہ نہیں ہوتی. اس چھوٹی سی کوٹری میں اللہ رب العزت اس کے لیے آکسیجن کا بندوبست کرتا ہے. وہ 5 مہینے بچہ روح کے ساتھ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے. جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر روح کو ڈال دیتا ہے، اور وہ 5 مہینے روح کے ساتھ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر گزارتا ہے. یعنی ایک جان کے اندر ایک اور جان کو پالنے والی ذات کون سی؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام جتنی بھی اس کی حاجات ہوتی، ضروریات ہوتی، ان تمام کو پورا کرتا ہے. کہ اگر اس بچے کو جب وہ ہو جائے تو اگر ایک پانی کی بالٹی کے اندر ڈال دیا جائے تو بچہ کچھ ہی سیکنڈ کے اندر دم توڑ دے گا. اس کو 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر پانی میں زندہ رکھنے والی ذات وہ اللہ کی ذات. کہ جس کو نکلتے ہی دھاگوں کے حوالے کر دیا جائے، نعوذ باللہ، جس کو نکلتے ہی باباؤں کی جو ہے دعاؤں کے سہارے صرف کہ انہی کی وجہ سے جو ہے تمام چیزیں ہوئی ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے، شرکیات میں ملوث کر دیا جائے، اور لوگوں کے شکر ادا کرنے شروع کر دیا جائے کہ فلاں بابے نے یا اس جو ہے مرشد نے جو ہے اس کی وجہ سے میری جو ہے اولاد صحیح سلامت زمین کے اوپر آ گئی، دنیا میں آ گئی. اس اللہ رب العزت کو اس احسانات کو جو کہ پیٹ کے اندر تھا، پتہ بھی نہیں تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے، کس طریقے سے ہے. اللہ رب العزت آج تو آپ دیکھیں گے ٹیکنالوجی موجود ہے، تو کس طریقے سے ایک چھوٹے سے جو ہے قطرے سے لے کر پوری جو ہے 9 مہینے کی جو سفر رہتا ہے بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر، وہ دیکھ لیا جا سکتا ہے، اینیمیشن کے دوارا دکھایا جاتا ہے. تو اس کے اندر آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کی جو قدرت ہے اس کا علم ہوگا، اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اللہ کی ذات کیا ذات ہے، کون سی ذات ہے، اور وہ کس طریقے سے جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کے لیے تمام بندوبست کرتا ہے. تو یہ بتائیے اللہ رب العزت کے لیے مشکل کیا ہے؟ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور اللہ کی قدرت اور اس کے علم پر آدمی اگر غور کرے تو کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. اور اگر اسی کے ساتھ اگر آپ اللہ کی رحمت کا اضافہ کر لیں تو پھر تو اگر آدمی گنہگار بھی ہے تو وہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوگا.
کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بخشنے والی ذات ہے. ایک انسان گناہ کے کام کرتا ہے, ایک انسان کے بس میں جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کرتا ہے. وہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہر انسان گناہ کے کاموں میں الجھا ہوا ہے. وہ اس کے لیول پر گناہ کرتا ہے, جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے, چھوٹے گناہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اگر ہم دن کا اگر ایک دن کا ہم احاطہ لے, ایک دن اگر ہم پورا ہمارا کاؤنٹ کریں اور دیکھیں, اس پر غور کریں کہ آج کے دن ہم نے نیکیاں کتنے کی اور گناہ کتنے کیے, تو یقیناً اس بات کا ہمیں علم ہو جائے گا کہ ہم نے جس قدر آج گناہ کیے ہیں, اگر ہر گناہ پر اللہ رب العزت پکڑ کرتا تو آج ہمیں ایک لقمہ بھی رزق کا نہیں ملتا. ہمارے حصے میں ایک لقمہ بھی رزق کا نہیں آتا. اگر ہم نے جتنے آج اور جتنی ہم نے نیکیاں کری, جتنی آج ہم نے نیکیاں کری, اگر ان نیکیوں پر اجر ملتا تو یقیناً ہمارے جو گناہوں کا پلڑا ہے وہ نیکیوں پر کئی گنا زیادہ بھاری ہو جاتا. اور اللہ رب العزت اگر ہر گناہ پر ایک انسان کی پکڑ کرتا تو ایک انسان یہاں پر ایک لقمہ جو ہے وہ روٹی کا نہیں کھا پاتا, اناج اس کے حصے میں نہیں آتا. ایک انسان گناہ کے کام کرتا ہے لیکن وہ اللہ کی رحمت سے اگر مایوس نہیں ہوتا اور اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے. تو اب ذرا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ تمام مخلوقات کو کھلا رہا ہے, تمام مخلوقات کی حاجات کو پورا کر رہا ہے, مشکلات میں ان کا ساتھ دے رہا ہے, ان کی دعاؤں کو سن رہا ہے, ان کی دعاؤں کو پورا کر رہا ہے, اور بھی تمام چیزیں ہر طرف سے اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہے. اس کے بعد ایک انسان گناہ بھی کر رہا ہے اور گناہوں کو معاف کر کے بھی اپنے رحمت کے اندر رحمت کاملہ میں ایک بندے کو جگہ دیتا ہے. تو یہ اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو. کہ اگر بندہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیے گئے انعامات کو گننا چاہے, شمار کرنا چاہے, تو اللہ رب العزت نے بندے پر اتنی نعمتیں ایک بندے کو دی ہے کہ ان کو گن نہیں سکتا. اگر ایک بندہ صرف اپنے جسم پر, اپنی بناوٹ پر غور کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی قدرت کیا ہے. کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا. مٹی میں اللہ رب العزت نے جان ڈالی ایک بندے کو پیدا کیا. ہم اگر ہماری آنکھوں پر غور کریں, آپ جو ہے آنکھ کی اہمیت اس سے پوچھیے جس کے جو نابینا ہے, جو اندھا ہے, جو دیکھ نہیں پاتا. وہ جب سے پیدا ہوا وہ دیکھ نہیں پاتا, پیدائشی اندھا ہے. آپ اس سے پوچھیے, وہ بولے گا آج میں 30 سال کا ہو گیا ہوں, 40 سال کا ہو گیا ہوں, لیکن میں نے بچپن سے آج تک کوئی چیز دنیا کی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی, کیونکہ ہم بچپن سے کیا ہوں, بچپن سے نابینا ہوں. آپ اس شخص سے پوچھیے جس کے ہاتھ نہیں ہے, جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے, کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ہاتھ ہے نا, جس پر ہم نے آج تک کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اور ان آنکھوں پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا, تو اگر صرف انسان اگر انہی کا شکر ادا کرتا رہے تو وہ مکمل شکر ادا نہیں کر پائے. یہ ہاتھ جو اللہ رب العزت نے دیا, آپ اس سے پوچھیں کہ جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ کس طریقے کی زندگی گزارتا ہے. آپ کو تب پتا چلے گا کہ جو ہاتھ اللہ نے دیے یہ کتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے. اللہ رب العزت نے ہمیں پیر دیے کہ ہم اپنے پیروں سے چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی کہ ہم اپنی عقل سے سمجھتے نہیں. تو ان پاگلوں کو دیکھو, ان لوگوں کو دیکھو جن کے دماغ کے اندر عقل نہیں, کس طریقے سے جو ہے یہ تو انسان, یہ ہمارے جیسے انسان, لیکن کس طریقے سے جو ہے سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں, کس طریقے سے جو ہے چلا چھوڑ کرتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں, دیوانہ پر ان کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت کا کتنا احسان ہم ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العزت کی معرفت کا ہونا یہ انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. جب تک ایک انسان اللہ رب العزت کو نہیں جانے گا, وہ دوسروں کو جس کے اندر اس کو بڑائی نظر آئے گی وہ ان کو فوقیت دیتا رہے گا. لیکن جس دن اللہ کا ایک انسان کو اگر اللہ کی معرفت کا, اور یہ کب علم کب ہوگا, جب ایک انسان قرآن مجید کو پڑھے گا, قرآن کی آیتوں پر غور کرے گا کہ قرآن کی آیتیں ہم سے گفتگو کر رہی ہے, گفت و شنید کر رہی ہے. قرآن کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت کا ذکر ہے. جب ایک انسان اللہ کی معرفت کو حاصل کرے گا تو پھر نعوذ باللہ اس کو پتا چلے گا کہ جن چیزوں کو ہم اللہ کے برابر لے کر آ رہے ہیں, کہ اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ کے برابر تو دور کی بات ہے,
یہ اللہ رب العزت کی جو صفات قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے اس پر دور دور تک بھی یہ نہیں جا سکتے کہ نعوذ باللہ ہم نے اللہ رب العزت جو کہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. اللہ رب العزت ایک ابھی میں نے مثال دی کہ وہ جنگل جہاں پر کبھی انسان نہیں پہنچا, جہاں کبھی انسان کا بسیرا نہیں ہوا, گزر نہیں ہوا, اس جنگل کے اندر ایک جو ہے بڑے پہاڑ کے اندر ایک چھوٹے سے کیڑے کو غذا کون دے رہا ہے؟ کون سی ذات ہے جو اس کا غذا کا بندوبست کر رہی ہے؟ اللہ رب العزت کر رہا ہے. زمین کے اندر بڑی بڑی مچھلیوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی خربوں مخلوق صرف مچھلیوں کی ان کی تعداد ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, ان تمام کی غذا کا بندوبست اللہ رب العزت کر رہا ہے. پرندوں کی غذا کا بندوبست اللہ رب العزت کر رہا ہے. لیکن صرف ایک انسان کو جس کو اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا کی اور اللہ رب العزت نے سورۃ تین کے اندر اس کا تذکرہ کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ بے شک ہم نے یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت اور بہترین ڈھانچے کے اندر پیدا کیا اور ہم نے اس کو عقل سلیم عطا کی. اس کے باوجود نعوذ باللہ وہ انسان جو ہے اللہ رب العزت کے برابر میں دھاگے کو لگے کھڑا کر دیتا ہے. استغفراللہ, اتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ دھاگے کی کیا حیثیت اللہ کے سامنے بتائیے, کیا وہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے؟ تو تمام مخلوقات کہ انسان تو کاؤنٹیبل ہے, انسان کتنے گن لیے جا سکتے ہیں؟ 700 کروڑ. ایک دن میں انسانوں سے زیادہ کھانا تو جو ہے سمندر کے اندر مچھلیاں کھا جاتی ہیں. ایک دن میں انسانوں سے زیادہ جو ہے ویل مچھلی جو ہوتی ہے نا سمندر کے اندر, کتنے کنٹل کھانا کھاتی ہے؟ 33 کنٹل ایک دن میں ایک ویل مچھلی کھانا, وہ کھانا کھا جاتی ہے. اس کو کھانا کون کھلا رہا ہے؟ کیا اس کے گلے میں بڑا دھاگا باندھا؟ تو اس کا انتظام کوئی جو ہے زمین پہ سے کوئی کر رہا ہے, بلکہ اس کا انتظام آسمان سے ہو رہا ہے. اللہ رب العزت جو ہے جو کہ رزاق ہے, سب سے زیادہ روزی دینے والا, اللہ رب العزت کو نہیں پسند ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. یہ اللہ رب العزت کو بے حد ناپسند ہے. تو وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے جس پہ اتنے انعامات کے اتنے احسانات کیے, اس کے باوجود اس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا, مسلمان بنایا, اس کے بعد ہدایت دی, اس کے بعد وہ اللہ رب العزت کو بھول گیا, وہ جو ہے لیروں کے دامن پکڑے. تو اس سے بڑی بے حسی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایک چھوٹا سا جو جرم ہوتا ہے وہ بڑے جرم کی طرف لے جاتا ہے, بڑے جرم کی دعوت دیتا ہے. ایک چھوٹی سی غلطی ایک انسان کو بڑی غلطیوں کی طرف لے کر جاتی ہے. اور ایک قدم جب ایک انسان کا شرک کی طرف بڑھتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ جہنم کی دہلیز پر جا کر کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ انسان اس کو نیک عمل سمجھ کے کرتا ہے. لیکن اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں نے آج تک اس تعلق سے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا. جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے اس کے اوپر سے غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر جو ہے اس کے عالم برزخ کے بعد جب وہ قبر میں جاتا ہے اس کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں پر جانے والا ہے. تب جا کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس تعلق سے مجھے ایک مرتبہ قرآن مجید کھول کے دیکھ لینا چاہیے تھا زندگی میں صرف, تو مجھے پتہ چلتا کہ اللہ رب العزت نے اس تعلق سے پہلے کی کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا. اور اب نعوذ باللہ میرے لیے جو ہے شرمندگی کی بات ہے, ہائے میرے افسوس کہ میں نے قرآن مجید کو نہیں کھولا, میرے اوپر سے غیب کے پردے ہٹ گئے. اب میرے اوپر بھی وہی معاملات آئیں گے جو پہلے کی قوموں کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر کے جس ٹھکانے پر پہنچا. لیکن اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن روز قیامت جس کے جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا, لیکن وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک کی معافی ملنے والی نہیں کل قیامت. جیسا کہ حدیث بیان ہوئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل روز قیامت ایک بندہ زمین بھر کے گناہ جو ہے وہ لے کر آئے گا. کیا لے کر آئے گا؟ زمین بھر کے گناہ لے کر آئے گا, اور اس کے جو ہے ان گناہوں کو بخش دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے گناہوں کے اندر توحید موجود تھی. تو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کیا کرتا تھا. لیکن کل ایک بندہ روز قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا جو اس نے زمین پر یہ سوچ کر کری کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور اس کی اتباع میں کام کر رہا ہوں. کل جب وہ روز قیامت اللہ کے پاس پہنچے گا, اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر کیا کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. جب وہ عمل کر کر کے تو تھک گیا ہوگا زندگی کے اندر,
لیکن کل جب قیامت کے اندر آئے گا تو اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اعمال جتنے بھی ہوں گے اس کے بعد پہاڑ بھر کے نیکیاں ہوں گی، زمین بھر کے نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کے اندر توحید موجود نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر کیا موجود ہوگا؟ شرک موجود ہوگا. اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی. تو اس کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے کہ انسان کے علم کی کمی اس کے عقیدے کی خرابی کا بہت بڑا سبب بنتی ہے. اور یہ عقیدے کی جو خرابی ہے انسان کو اخروی زندگی کے لیے نقصان اور خسارے میں ڈال دیتی ہے کہ اس کو جہنم کی طرف لے کر چلی جاتی ہے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے. ایک انسان کیا کرے؟ اپنے عقیدے کو درست کرے. اگر یہ سوچ ہے تو اس سوچ کو ختم کرے اور اپنے عقیدے کو درست کرے. اور عقیدہ اگر درست ہے، اگر ہمیں اللہ کی توحید پتہ ہے، تو دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچا دیں. جو لوگ نہیں جانتے ان کی اصلاح کر دے، ان تک توحید کی دعوت کو پہنچائے. اور یہ کام انبیاء کرام کا کام ہے، یہ انبیاء کرام کا مشن ہے. یہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مشن ہے کہ انہوں نے پوری زندگی لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی. قرآن مجید میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ. یہ سورہ فاتحہ ایک انسان کے لیے پڑھنا بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور یہی سورہ فاتحہ جتنے بھی انبیاء کرام اس زمین پر آئے، مبعوث کیے گئے رسول اس زمین پر آئے، ان تمام کو پڑھنے کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا کہ وہ بھی کیا پڑھے؟ سورہ فاتحہ کو جو ہے پڑھے. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک بندہ ہوش کے اندر، ہوش و حواس کے اندر اور عقل سلیم کے اندر کیا اعتراف کر رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی عبادت کس کی کر رہا ہے بندہ؟ اللہ رب العزت کی کر رہا ہے، اور مدد بھی صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں. ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہاں پر کیا ہے مسئلہ؟ ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کے اندر وہ تمام امور جس پر ایک انسان جو ہے عمل کرتا ہے. گویا کہ اگر ایک انسان سجدہ کرتا ہے، من سجدہ لغیر اللہ فقد اشرک، کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. تو اس نے گویا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی. اور دعا مانگنا یہ کس سے جائز ہے بتائیے آپ؟ دعا مانگنا صرف اور صرف اللہ رب العزت سے جائز ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری پکار کا اور تمہاری دعاؤں کا جواب دوں. اور اللہ نے کئی جگہ فرمایا کہ جب ایک پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. یعنی اس کی دعا کو کیا کرتا ہوں؟ قبول بھی کرتا ہوں. تو جب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ مالک ملک ہے، اللہ رب العزت جو کہ اس کائنات کا رب ہے، اگر رب ہمیں خود یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے بولو تمہاری پریشانی کیا ہے، میں دور کرنے والا ہوں، تو وہ بندہ جو کسی اور کے پاس جاتا ہے، جس نے زندگی بھر جو ہے اللہ رب العزت سے مانگا، جس نے زندگی بھر اللہ کی عبادت کری، اگر وہ انسان خود جا کر اس سے دعائیں مانگے اور اس کی عبادت کرے، اس کو سجدہ کرے، تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں ہوا. اور عقل سلیم کہاں ہے کہ وہ شخص جو کہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ خود اپنا غسل نہیں اتارتا تھا. وہ شخص کہ جس کے جیب میں اگر پیسے ہوتے ہیں تو لوگ جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے کو باہر نکال دیتے ہیں. وہ شخص کہ جو غسل خود نہیں کر سکتا، جس کے ہاتھ میں اگر گھڑی بندھی ہے تو اس گھڑی کو کھول کر باہر نکال لیتے ہیں. ایک بات بتائیے کہ کوئی بھی شخص ہو، کتنا بھی اعلیٰ مقام پر مرتبہ پر فائز ہو، کتنا بھی دیندار کیوں ہو، کیا وہ اپنے گھر والوں سے بولے گا کہ مجھے نہلاؤ؟ کسی بھی دن بولے گا، یا پھر کیا عید کے دن بولے گا؟ بلکہ عید کے دن تو وہ اسپیشل خود تیار ہو، اور باقی آڑے دن بھی، جمعہ کے دن بھی، جمعرات کے دن بھی، ہر دن وہ خود تیار ہوگا. تو یہاں پر جس سے استعانت بہت عقل والی بات ہے، ایک بہت باریک بات ہے جو ایک انسان کے دل میں بڑی آسانی سے آ سکتی ہے.
کہ وہ شخص کہ جس کی ایک بندہ عبادت کرتا ہے، جا کر سجدے کرتا ہے، کہ جب انتقال ہوا تو وہ نہ تو خود اپنا غسل کر سکے، نہ خود اپنا کپڑا بدل سکے، نہ خود جو ہے اپنے ہاتھ کی گھڑی اتار سکے، نہ اپنے مال کو نکال کر جیب سے دے سکے، اور نہ ہی یہ منع کر سکے کہ دیکھو میں زندگی بھر کسی کے ہاتھوں سے نہیں نہایا ہوں، میں تمہارا ہاتھ سے بھی نہیں نہاؤں گا، میں اپنے ہاتھوں سے نہا کر اس دنیا سے جاؤں گا، کیونکہ میں قبر کے اندر بھی جا کر تمہاری ساری باتوں کو سنوں گا اور تمہیں ساری چیزیں عطا کروں گا۔ بلکہ ہوتا کیا ہے کہ جو مال جیب میں تھا نا، انسان وہ بھی لے لے، اگر ایک چاندی کی انگوٹھی ہاتھ میں ہے تو انسان وہ بھی لے لے، اگر ایک گھڑی ہاتھ میں ہے تو انسان وہ بھی نکال لے گا۔ تو ذرا یہ بات بتلائیے کہ وہ شخص، وہ جن کی مزاریں بڑی بنا دی گئی، وہ اس وقت خود اپنی جو ہے اپنے جسم کے اور اپنی مرضی کے مالک نہیں تھے، اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکے، وہ جو ہے اندر جا کر کس طریقے سے لوگوں کی بگڑیاں بنا لے، وہ اندر جا کر کس طریقے سے لوگوں کی دعائیں سننے لگے، کس طریقے سے لوگوں کو مال لٹانے لگے کہ مال جو جیب میں تھا وہ لوگ نکال کر لے گئے، اور کس طریقے سے جا کر وہاں پر لوگوں کو جو ہے اولادیں دینے لگے۔ بتائیے نا، یہ تمام چیزیں صرف ایک ذات کرتی ہے، اور وہ ذات کس کی ذات؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور یہ توحید کا سبب ہے، جو کہ تمام انبیاء کرام بڑے بڑے مشن لے کے اس زمین پر آئے، اور وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ اللہ کی توحید کے لیے آئے تھے، کہ اللہ کی توحید کے پرچم کو اس زمین پر لے آنا ہے۔ کہ آج وہ قوم جس قوم کو خالد ابن ولید والا کام کرنا تھا، آج وہ قوم جس کو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کرنا تھا، آج وہ قوم جس کو ابوبکر صدیق جیسی شجاعت کو اپنانا تھا، کہ آج وہ قوم جس کو جو حضرت عثمان بن عفان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کرنا تھا، کہ آج وہ قوم جن کا لیڈر، جن کا قائد اعظم، جن کا رہنما، جن کا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سیرت پہ عمل کر کے اس دنیا میں اسلام کا کام کرنا تھا، دین کی دعوت کا کام کرنا تھا، وہ ایک دھاگے کو باندھ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ ہمارے تمام کے تمام بیڑے، یہ دھاگا جو بابا کا ہے یہ پار کروائے۔ آپ کو یہ جب پتا چلے گا کہ جو قبر کے اندر چلے گا وہ تو زندگی بھر اس چیز سے ہمیں روکتے ہوئے چلے گا کہ یہ کام تم کرتے ہو، تمہیں کام کرنا ہے تو تم جا کر جو ہے کس کی عبادت کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ آج آپ کسی اگر گاؤں میں جائیں گے، کسی شہر میں جائیں گے، تو آپ کو مسجدیں کم نظر آئیں گی اور مسجدوں میں بھیڑ بھی کم نظر آئے گی۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ دیکھنا، ایک تو مسجدیں بھی کم نظر آئے گی اور مسجدوں میں بھیڑ بھی کم نظر آئے گی، اور وہیں اگر کوئی عرس نظر آ گیا، سبحان اللہ، پھر آپ وہاں کی بھیڑ دیکھیے کس طریقے سے میک اپ لگا کے نعوذ باللہ وہ عورتیں نکل رہی ہیں، جن کو جو ہے ان کی سیرتوں پر عمل کرنا تھا، جن کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، جن کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنا تھا، کہ انہوں نے یہ تلقین کری کہ میرا جنازہ بھی رات کو نکالنا، کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میری جو ہے جنازے پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے، جن کے تقوی کا اور ایمان کا اور حیا کا لیول اتنا تھا۔ آج آپ دیکھ لیجیے تو وہ قوم کس طریقے سے اللہ کی مدد اس پائے گی، بتائیے آپ۔ اللہ رب العزت کافی ہے بندوں کے لیے، لیکن کن کے لیے کافی ہے؟ جو اس کی عبادت میں کمپلیٹ ہو۔ آج وہ قوم اللہ رب العزت سے مطالبہ کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، کس طریقے سے دعائیں قبول ہوگی؟ آپ دیکھو گے مسجدوں کے اندر ایک صف نہیں بھری ہوئی ہو، درگاہ کے اندر پیر رکھنے کی جگہ بے حیائی کے۔ آپ دیکھ لیجیے اجمیر سب سے مشہور ہے، لیکن وہاں پر آپ دیکھ لیجیے کہ وہیں پر درگاہ کے آس پاس جتنے گھرونے کام ہوتے شاید ہی پورے انڈیا میں نہیں ہوتے ہوں۔ وہی نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر کوئی لڑکی بہا کے لے جاتا ہے تو کہاں پہ لے جاتا ہے؟ سب سے پہلے وہیں کے آس پاس کے ہوٹلوں میں ٹھہرتا ہے، یہاں ڈھونڈ پانا بہت مشکل ہے، ایک دم سے ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہی آپ کو روک نہیں پا رہے نعوذ باللہ۔ وہیں پر آپ دیکھ لیجیے کہ آس پاس کے مناظر دیکھے ہوئے ہمارے کہ کیا کیا مناظر ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طریقے سے اسلام کا مذاق وہاں پر بنا رکھا ہے، کہ وہیں پر مجاور جو ہے پیسے لوٹتے ہیں لوگوں کے، اور لوٹ کے اور اس تمام کو جو ہے کوئی 2 نمبر میں انویسٹ کر رہا ہے تو کوئی کسی اور جگہ انویسٹ کر رہا ہے، تمام ہمارا حرام کاری کے کام ہو رہے ہیں، تمام چیزیں فکس ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ امت کس کے اوپر بھروسہ کر رہی ہے؟ اگر بائی چانس سے مان بھی نہیں جائے کہ اسلام پھیلایا تو اسلام دین کس کا ہے؟ بتائیے آپ، اللہ رب العزت کا دین۔ تو جس کا دین پھیلایا وہ بڑا ہے کہ جس نے پھیلایا وہ بڑا ہے؟
پھر سجدہ کس کو کیا جائے؟ اللہ رب العزت کو کیا جائے؟ ومن سجد لغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. اور شرک، ان الشرک لظلم عظیم، یہ ایک آیت، اتنی بڑی آیت، الٹیمیٹم اللہ کی طرف سے، الٹیمیٹم ہے اللہ کی طرف سے قرآن مجید کے اندر کہ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے. کہ اللہ رب العزت کی ذات کو بندوں نے مذاق بنایا، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادتوں میں لگ گئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، بندہ نواز بنا لیا. جبکہ تمام کی تمام صفاتوں کا مالک اللہ ہے. تو ہم نمازوں میں ایک بندہ کہتا تو ہے، اتنے ہوش و حواس کے ساتھ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور وہ بچپن میں 2 سال کا تھا جب پڑھا، 20 سال کا تھا جب پڑھا، 50 سال کا، 60 سال، 70 سال کا ہو کے دنیا سے چلا گیا، اس کو یہی نہیں پتا چلا کہ میں نے کیا پڑھا، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس کو یہی نہیں پتا چلا کہ جس چیز کا ہم نے اللہ رب العزت سے نماز کے اندر وعدہ لیا، ہم اسی پر مکمل نہیں ہوتے اور ہم جو ہے شرک کرتے ہوئے اس زمین سے چلے اللہ کے علاوہ. تو یہ ایسا مسئلہ ہے، یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو سب سے اہم ہے، اس سے اہم کچھ بھی نہیں. دیکھیے اگر آپ کو اللہ کی توحید سمجھ میں آ گئی، اللہ کی توحید آپ کو سمجھ میں آ گئی، تو اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے اسلاف کرام نے بڑی بڑی جنگیں لڑی، بڑی بڑی جنگیں لڑی ہے. وہ کوئی ایک چھوٹی جھنڈی کے سہارے نہیں لڑی، یا پھر کسی دھاگے کے سہارے نہیں لڑی، یا کسی بابا کی منت کے سہارے نہیں لڑی، بلکہ لڑی کس کے سہارے لڑی؟ اللہ رب العزت کے توکل کے سہارے لڑی، اللہ رب العزت کی مدد کے سہارے لڑی. تو وہ استعانت تھی کہ ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں، اس کا وہ زندہ نمونہ تھا. اور جب وہ جنگیں لڑی گئی تو ان جنگوں کے اندر آپ دیکھو گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے غائبانہ مددیں آئی. کہ بدر کی جنگ جو تھی، بدر کی جنگ کتنا جو ہے پشو پیش والا معرکہ تھا، اور اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہیں اور رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں. اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ لشکر ہے، اگر یہ آج مٹا دیا گیا تو اس زمین پر آج کے بعد دین کا کام نہیں کیا جا سکتا، اس کی اشاعت نہیں ہو سکتی. اور پھر مدد کس کی طرف سے آئی بتائیے آپ؟ یعنی نبی اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور ہم دعا مانگ رہے ہیں بابا سے. یہ بتائیے آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مقام اور مرتبہ کسی کا اس کائنات میں ہو سکتا نہیں تھا. تو اللہ کے نبی جو ہے وہ دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو ہمیں کس سے مانگنی؟ ہمیں تو اور اول درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی. تو تمام چیزیں بیکار ہیں. یہ تمام یہ کیا، یہ کوئی مثال کہ بھائی جب نل میں پانی آیا تو ٹینکی تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی جب نیچے والا کام کر ہی رہا ہے، جب بابا ہمیں دے ہی رہے، کھلا ہی رہے، تو پھر ہمیں جو ہے اوپر جانے کی ضرورت کیا؟ یہی سے ہمارا کام چل رہا ہے کہ جب کپڑا ہمارے چھوٹی نیچے والی چھت پہ سوکھ رہا ہے تو ہمیں اوپر جا کر سکھانے کی ضرورت ہے. یہ تمام مثالیں، تو یہ کوئی مثال ہوتی ہے. اور نعوذ باللہ مثال دی جاتی ہے کہ کوئی جج کے پاس جانے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ وکیل کی ضرورت. ارے یہ بتائیے آپ کہ جج کی کیا اوقات ہوتا ہے؟ جج کو ایک قطرے سے پیدا کس نے کرا؟ جج کو رزق کس نے دیا؟ جج کو اگر مار دینا چاہتا تو کون مار دینا چاہتا؟ اللہ رب العزت چاہتا تو دنیا میں، اللہ رب العزت نے چاہا تو دنیا میں. اس کو بچپن سے رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اس کے تمام فیصلوں کا مالک اللہ، اس کے دماغ کا مالک اللہ ہے، اس کے دل کا مالک اللہ ہے، اس کی سوچ کا مالک اللہ ہے. تو اس اللہ کے مقابلے میں یہ کون سی چیزیں ہوتی تھی جن کی جو مثال دی جا سکتی ہے؟ بتائیے. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال ہی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں. اس کی مثال بندوں سے دی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت مثال دیتا ہے اور بندے مثال دیتے ہیں کس چیز کی؟ ان چیزوں کی جو ان کے علم میں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایک بندے نے اللہ کی معرفت کو حاصل نہیں کیا. اگر اللہ کی معرفت ایک بندے کو ہو جاتی تو اس کو پتہ چلتا کہ جب ہم اگر ہمارے پیچھے وقت کا بادشاہ مودی کی فوج لگی ہو، مودی کی فوج لگی ہو اور بڑی بڑی تلواریں لے رکھی ہو، اور ہم بھگتے بھگتے کسی تالاب کے یا سمندر کے کنارے پہنچ جائیں
اور ہمارے ساتھ بھی کچھ لوگ ہمارے ماننے والے ہو، لیکن ان کے ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے پیچھے لگ گئے، اور پتہ چلے گا کہ اگر کاٹا تو ہمارے چتڑے بھی نہیں ملیں گے. صحیح سے اگر سب کچھ ملا کے دیکھ لیا جائے تو ایک جو ہے اتنا بڑا حصہ بھی نہیں بنے گا سب کا ملائے. یہ ایسی ہماری حالت درگت کر دیں گے. اور پھر وہاں پر جا کر اللہ رب العزت سے ہم مدد مانگے، اور اللہ رب العزت اس سمندر کے کنارے جہاں پر ہم کھڑے ہیں راستہ نکال دے، تو وہاں پر آپ کو بچایا کس نے؟ اس ظالم کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، اور ذکر اسی لیے کیا کہ سب سے زیادہ مثالیں جو توحید کی دی گئی وہ کس کے لیے دی گئی؟ بنی اسرائیلیوں کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کا جب پیچھا کرتے کرتے وہ فرعون کے ماننے والے حواری ان کے پیچھے پہنچے، موسیٰ علیہ السلام جا کر جو ہے دریا کے کنارے کھڑے ہو گئے، اور دل میں بات آئی کہ اب تو پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر آگے دریا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے کہا ہے موسیٰ اپنے عصا کو جو ہے سمندر کے کنارے مارا، اور اللہ رب العزت کا راستہ نکلا. تو یہ چیزیں کون کر سکتا ہوتا ہے کیا؟ اس کے ہاتھ میں ساری چیزیں. یہ لوگ کر سکتے ہیں ساری چیزیں کہ بغیر سپورٹ کے پانی کو روک دیں. آپ دیکھیے جب برج بنتے ہیں سمندر یا کسی چیز کے اوپر